وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور ان کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ماننے والے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے ہیں، کچھ ایمان والے ہیں، کچھ غیر ایمان والے ہیں، کچھ اللہ کے یار ہیں اور کچھ غدار ہیں۔ یاد رکھیں جو بھی انسان ایمان والا ہے، مومن ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کو ذاتی محبت ہوتی ہے، اور کفر اور کفار کے ساتھ اللہ رب العزت کو ذاتی عداوت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو کفر کے ساتھ اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے بھی پسند نہیں، اس لیے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی انسان مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ انڈیا میں ایک نیک آدمی تھے، تو ان کا خواب میں کسی کو زیارت ہوئی، پوچھا آگے کیا معاملہ ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ بڑے سخت معاملات سے گزرا ہوں۔ پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ انڈیا میں تہوار تھا، ہولی کا دن، جو ہندو لوگ ہیں ان کی عید کا دن، تو اس دن وہ اپنے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو رنگ سے رنگ دیا کرتے ہیں، اس کو ہولی بولتے ہیں۔ تو میں اسی طرح گھر سے باہر نکلا، کسی کام سے جا رہا تھا، میرے منہ میں پان تھا اور میں اس کو کھا رہا تھا، پھر اچانک مجھے پان کی پیک کو پھینکنا تھا، تو میں نے سوچا کہ کہاں پھینکوں، تو اتنے میں ایک نظر میری گدھے کے اوپر پڑی، تو میں نے شرارتاً کہا کہ اے گدھے آج ہولی کا دن ہے اور اس دن میں تجھے کسی نے نہیں رنگا، لا میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے پیک اس کے اوپر پھینک دی، اس کو لال رنگ پھینک دیا۔ اللہ نے اس بات پہ پکڑ کر لی کہ تم نے کفار کی مشابہت کیوں اختیار کی ہے۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی انسان مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی ہم ایمان والوں کی طرح بنائیں، تاکہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ہمارا حشر ایمان والوں کے ساتھ کرے۔ تو اللہ رب العزت کو ایمان والوں کے ساتھ ذاتی محبت ہوتی ہے، ایمان والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو ان سے بڑی شدید محبت ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ جملہ فرماتے تھے کہ اے ایمان والو، اللہ کو تم سے بڑی محبت ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ دلیل مانگتا ہے، دلیل کیا ہے کہ اللہ کو واقعی ایمان والوں سے محبت ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھو ایک قانون ہے، اصول ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہ محب کہلاتا ہے۔ محب اپنے محبوب کے لیے بہت کچھ بھی کرے، بہت نعمتیں بھی اس کے اوپر وار دے، پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ محبوب کے لیے میں اتنا نہ کر سکا جتنا کرنا چاہیے تھا۔
اس کے مخالف، اس کے بالمقابل محبوب تھوڑا سا بھی مسکرا دے، محب سمجھتا ہے کہ میرے لیے بہت ہو گیا، آج تو محبوب نے میرا ذکر کر لیا۔ وہ کہنے لگا دنیا کا قانون ہے، اصول ہے، محبت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ فرمانے لگے قرآن مجید تو پڑھو، اللہ رب العزت نے انسانوں کو کتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا کی متاع تو بہت تھوڑی ہے، اس کے بدلے میں انسان ہے، انسان کی زندگی محدود، اس زندگی کے اندر وقت محدود، اس نے اس تھوڑے سے وقت میں اللہ کو یاد کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اتنی نعمتیں کے باوجود اللہ نے قلیل کا لفظ استعمال کیا، اور مومنین کے تھوڑے سے ذکر پر اللہ نے کثیر کا لفظ استعمال کیا۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو ایمان والوں سے بہت محبت ہے۔ اس لیے ہر ایمان والا اللہ کا محبوب ہے، چاہے وہ اعمال میں برا ہی کیوں نہ ہو۔ اعمال اس کے اچھے ہیں یا برے یہ الگ بحث ہے، اگر وہ دائرہ اسلام کے اندر شامل ہے، ایمان والا ہے، اللہ کے دوستوں میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے، اس کے اوپر غور کریں، آپ کو مزہ اور لطف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرما سکتے تھے ایمان والے میرے دوست ہیں، نہیں، اللہ نے نسبت کو اپنی طرف رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں رب ذوالجلال ایمان والوں کا دوست ہوں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک بادشاہ کسی بھنگی کو بلائے اور اس بھنگی کو کہے کہ آج کے بعد تم میرے دوستوں میں شامل ہو۔ اس کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ میرا حلقہ یاراں جو ہے اس کے اندر بادشاہ بھی شامل ہو گیا۔ لیکن اگر بادشاہ اس کو تبدیل کر کے یوں کہہ دے کہ آج کے بعد میں تمہارے دوستوں میں شامل ہوں، تو یہ اس سے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جو بنگی کو نسبت بادشاہ کے ساتھ ہے، ہمیں تو وہ نسبت بھی اللہ کے ساتھ نہیں، ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ مخلوق کا درجہ غلام سے بھی کمتر ہوا کرتا ہے، مالک اس کے ساتھ جو کرنا چاہے کر لے۔ اس کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ تو اس لیے ہماری محبتوں کا مرکز، ہمارے عشق کا محور اللہ رب العزت کی ذات ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے، کسی کے ساتھ عشق کرنا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں، ٹوٹ کے کریں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان کچھ وجوہات کی بنیاد پر کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ اس میں سے ایک وجہ کہ انسان مال و دولت کی بنیاد پر کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو مال و دولت کی وجہ سے طاقت زیادہ ہے تو اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ اس کو اپنا نمبر دے دے تو وہ نمبر تعویذ کی طرح گلے میں لٹکا کر گھومتے ہیں کہ فلاں وڈیرے کے ساتھ، فلاں وزیر کے ساتھ، فلاں مشیر کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اور اس مال و دولت کی وجہ سے اس سے محبت ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، اس سب کے خزانوں کی کنجی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے تمام خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔
اب آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کے پاس اتنی مال و دولت ہے، اتنے خزانے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر ہم مال و دولت کو بنیاد بناتے ہیں تو اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کی جائے. پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ حسن و جمال کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں. کوئی حسین منظر دیکھ لیا، کوئی حسین پھول دیکھ لیا، کوئی خوبصورت ٹھپا دیکھ لیا، اس سے محبت کر بیٹھتے ہیں. تو حسن و جمال کی بنیاد پر دنیا میں محبت کی جاتی ہے. تو جس ذات نے حسن و جمال کو پیدا کیا وہ ذات خود کتنی خوبصورت ہوگی. ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بہت خوبصورت ہیں. ذرا محبت تو کر کے دیکھیے کہ آپ کو لطف آئے گا. ان حسینوں پر کیا مرنا. آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے ایک حسین حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ نے اتنا حسن دیا کہ ان کو خواتین نے دیکھا تو ان کو معلوم نہ ہوا کہ وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. اگر دنیا کے حسین کو دیکھ کر انسان اتنا محو ہو جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس گما بیٹھتا ہے، تو اس ذات کے حسن و جمال کا کیا کہنا جس نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا. وہ خود کتنے خوبصورت ہوں گے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت کے اندر موجود حور و غلمان کی خوبصورتی کو دیکھیں گے. 70 سال تک ٹک ٹکی باندھے ان کے حسن و جمال کو دیکھتے رہیں گے کہ کیسی اللہ نے یہ حسن و جمال ان کو عطا فرمایا. پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں پر فضل فرمائیں گے اور ایمان والوں کو اپنے دیدار کے لیے بلائیں گے. یہ ایمان والوں کے لیے بہت خوشی کا وقت ہوگا. یاد رکھیں وہ دیدار ایسا رکاوٹ کے بغیر ہوگا جیسے انسان چاند کو دیکھتا ہے، دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اسی طرح ایمان والے اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے. وہ دیدار بے جہت ہوگا، وہ دیدار بے کیف ہوگا، وہ دیدار بے مثال ہوگا، وہ دیدار بے شبہ ہوگا. ایسا دیدار ہوگا. پھر جس طرح انسان آندھی میں کھڑا ہوتا ہے تو آندھی چلتی ہے تو اس کے چہرے پر آندھی کی مٹی کی ایک تہ چڑھ جاتی ہے. جب ایمان والے اللہ رب العزت کا دیدار کر کے جنت کی طرف اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹیں گے تو اللہ رب العزت کے نور کا ایسی تہ ان کے چہروں پر جم جائے گی کہ جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو جنتی حور و غلمان ان ایمان والوں کو 70 سال تک ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہیں گے. اتنا حسن و جمال اگر اللہ رب العزت کے دیکھنے پر ایمان والوں پر آ جائے گا تو خود اللہ رب العزت کتنے حسین ہوں گے. ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اسی کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. تو اللہ رب العزت بہت خوبصورت ہیں. تو اگر ہم خوبصورتی کو بنیاد بنائیں تو اللہ رب العزت یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے. پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ فضل و کمال کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں. اگر کوئی انسان کسی فیلڈ کے اندر کمال حاصل کر لے، اس کے دیوانے کچھ لوگ اس کو مل جاتے ہیں. ہم نے تو دیکھا کہ اگر کوئی انسان اچھا کرکٹر ہو، فٹ بالر ہو، تو اسی کے نام کی شرٹ پہن کر اس کے دیوانے گھوم رہے ہوتے ہیں، بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم فلاں انسان کو فالو کرتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی فیلڈ میں کمال حاصل کر لیا. اسی طرح کوئی اچھا خطیب بن گیا، اس خطیب کو بھی سننے والے لوگ ہوتے ہیں. کوئی اچھا قاری بن گیا، اس کے بھی کچھ لوگ فالوور ہوتے ہیں. تو فضل و کمال کی بنیاد پر لوگ فالو کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں.
اللہ رب العزت کے فضل و کمال کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ اگر زمین میں جتنے سمندر ہیں یہ سیاہی بن جائیں، جتنے درخت ہیں یہ تمام درخت قلم بن جائیں، اللہ رب العزت کی تعریفیں لکھنا شروع کر دیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کمال کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اللہ رب العزت اتنے فضل و کمال والے ہیں کہ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر جتنے سمندر ہیں اس جیسے اور 7 سمندر اس کے ساتھ ملا لیے جائیں، 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ، یہ سب کے سب سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی. تو اللہ کے فضل و کمال اتنے زیادہ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہ جیسے آپ کی ثنا کرنے کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ویسے ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے. تو اگر ہم فضل و کمال کو بنیاد بناتے ہیں تو اللہ رب العزت یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے. پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ احسان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں. کسی کے ساتھ احسان والا معاملہ کر دیا جائے، وہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے دنیا سے جاتا ہے کہ بیٹا فلاں شخص نے میرے ساتھ احسان والا معاملہ کر لیا، اب اس کے ساتھ تم کوئی ایسا معاملہ نہ کرنا کہ مجھے رسوائی ہو جائے. تو احسان کی بنیاد پر انسان محبت کرتا ہے. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کرنے والے کا غلام ہوا کرتا ہے. اندازہ لگائیں اگر دنیا والے چھوٹا سا احسان کر دیں انسان ان کا غلام بن جاتا ہے. وہ رب ذوالجلال تو اتنے احسان کرنے والے ہیں کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ اتار بھی نہیں سکتے، ان کے احسانات کو گن بھی نہیں سکتے. یاد رکھیں اگر اللہ رب العزت ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے گونگے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لنگڑے لولے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں خوبصورتی نہ دیتے ہم بدصورت ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت نہ دیتے ہم بھیک مانگنے والے فقیر ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں گھر نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے. یہ جو آج عزتوں بری زندگی گزار رہے ہیں یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے. تو اگر ہم احسان کو بنیاد بنائیں تو اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے. لیکن افسوس آج کا مسلمان اس کے اوپر محبت کر بیٹھا جو فانی ہے، جو ہماری محبتوں کا مرکز ہونا چاہیے، اس رب ذوالجلال کی ہم نے قدر ہی نہیں کی. اللہ رب العزت کو بھی کہنا پڑ گیا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. اللہ کے اتنے احسان کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی احسان ہے. انسان کی جسم کے اندر اللہ رب العزت نے نرو، جس کو ہم تار کہہ لیں اب سمجھنے کے لیے، کہ جیسے انسان یہ بجلی لگاتا ہے کسی بھی بلڈنگ میں تو تاروں کا ایک جال بچھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان لائٹوں ان بلب کے اندر بجلی آتی ہے. اسی طرح انسان کے جسم میں اللہ رب العزت نے نرو کا جال بچھایا ہے. اگر ان نروز کو نکال لیا جائے، چھوٹی بڑی وینز کو نکال لیا جائے، آپس میں جوڑ دیا جائے، گرہ باندھ دی جائے، تو ایک انسان کے اندر اتنے نرو کی وائرنگ استعمال ہوئی ہے کہ پوری دنیا کا 2 مرتبہ چکر لگایا جا سکتا ہے.
اگر ان میں سے کسی چھوٹی سی نرو میں کوئی نقص آ جائے تو انسان اپنے بستر پر پڑ جاتا ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو صحت و سلامتی کے ساتھ پورا سسٹم ہمارا چل رہا ہے، یہ اس مالک کا کرم اور احسان ہے۔ اللہ نے اتنے احسان کر دیے، یہ ہماری پلکیں اگر نہ ہوتی تو یہ جو خلا کے اندر، یہ جو فضا کے اندر ڈسٹ ہے، مٹی ہے، ہماری آنکھوں میں لگتی، ہم اپنی آنکھیں جھپک نہ پاتے۔ تو جس طرح گاڑی کی سکرین پر مٹی آ جائے تو وائپر سے صاف کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نظر نہیں آتا، تو یہ ڈسٹ ہماری آنکھوں پہ پڑتی رہتی، یہ ہماری پلکیں اس کو صاف نہ کر سکتی تو ہمیں بھی نظر آنا بند آ جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کے فضل و احسان کو یاد کریں کہ اگر ہم احسان کی بنیاد پر محبت کریں تو اللہ رب العزت یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے بڑے بڑے عشاق پیدا ہوئے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ۔ یاد رکھیں اگر اللہ رب العزت نے اپنے گھر تک آنے کے لیے آگ کے سمندر کو تیر کر کے آنا رکھا ہوتا، ایسے عشاق بھی تھے جو اس سمندر، آگ کے سمندر کو بھی طے کر لیا کرتے۔ یہ پتھروں پر چل کے آنا یہ کیا بڑی بات ہے۔ اللہ کے عشاق ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے، اتنے میں ایک کھڑا ہوا شخص تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں تو اس نے یہ کلمات کہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اتنے پیارے انداز میں، اتنے پیارے اور مسجع الفاظ میں اللہ رب العزت کی تعریف کر دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے، اللہ کے خلیل تھے، ان کے دل کے اندر محبت کا جذبہ شعلے مار کر بھڑکنے لگا۔ اس کے قریب آئے، کہنے لگے اے میرے بھائی، آپ نے میرے محبوب کی تعریف کی ہے، یہ تعریفی کلمات دوبارہ کہہ دینا۔ وہ کہنے لگا اے ابراہیم، آپ اس کے بدلے مجھے کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بکریوں کا آدھا ریوڑ تم لے لینا، یہ کلمات دوبارہ کہہ دو۔ اس نے وہ کلمات دوبارہ کہہ دیے، پھر دوبارہ محبت کا جذبہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا۔ عرض کرنے لگے اے بھائی دوبارہ یہ کلمات کہہ دو۔ اس نے دوبارہ کہہ دیے، اس کے بدلے اگلا آدھا ریوڑ بھی اس کو دے دیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے بھائی میرے محبوب کی، میرے رب کی یہ تعریف دوبارہ بیان کر دو۔ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام اب آپ کے پاس دینے کے لیے بکریاں بھی نہیں ہیں، اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ انہوں نے فرمایا دیکھو تمہیں اپنی بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، تم میرے محبوب کی تعریف میں یہ کلمات کہہ دو، میں تمہارے لیے تمہاری بکریاں چرا دیا کروں گا۔ جب یہ بات کر لی وہ شخص کہنے لگا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا تھا، جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا نام تو لو، پھر دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے عاشقین ایسے ایسے اس دنیا میں موجود ہیں، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ آئیے اپنے اکابرین و علماء دیوبند، اپنے اسلاف کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ان کو اللہ سے اتنی محبت تھی، یہ نماز محبت کا اظہار ہے۔ آج ہمارے لیے نمازیں پڑھنا مشکل ہے، آج ہمارے لیے 4 رکعت اس کے بعد سنتیں پڑھنا مشکل ہے، کیونکہ دل میں اللہ کی محبت کا شعلہ نہیں بڑکا ہوا۔ اکابرین اللہ کی محبت میں ساری رات اسی طرح تو نماز نہیں پڑھتے تھے، کوئی تو لطف آتا تھا۔ یاد رکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، وہ نماز پڑھتے تھے سواد کی خاطر، ان کو مزہ اور لطف آیا کرتا تھا۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مجاردہ وادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا مولانا جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ میرے محبوب نے میری پیشانی کا بوسہ لے لیا، سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جب میں سجدہ کرتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کے قدموں میں اپنی پیشانی کو رکھ دیا، اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ کسی نے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ کیا، جنت میں حور ہوگی، جنت میں قصور ہوں گے۔ حضرت حاجی صاحب سنتے رہے، فرمایا اگر ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا ہم تو اللہ سے عرض کریں گے اللہ نہ حور چاہیے نہ قصور چاہیے، آپ کے عرش کے نیچے جنت کی جگہ چاہیے۔ حضرت مولانا عبد الواحد رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک نیک بزرگ گزرے ہیں، ان کے سامنے کسی نے کہا جنت میں نماز نہیں ہوگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا۔ ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، جھکنے میں ایسا لطف اور مزہ آیا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے سامنے پوری پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، سمجھتے تھے محبوب کا حکم ہے، حکم کو پورا کرنا ہے۔ ان کی دن اور رات اللہ کی عبادت والی ہوتی تھی، وہ رات اللہ کے سامنے عابد بن کے کھڑے ہوتے تھے، دن میں مجاہدانہ زندگی ہوتی تھی، اللہ کے دین کے لیے لوگوں کے اندر نکلتے تھے۔ اللہ والوں کی باتیں ہی الگ ہیں، اگر انسان تذکرہ کرنا شروع کر دے تو بہت آگے تک بات چلی جائے گی۔ یہ عاجز اپنی بات کو سمیٹتا چلتا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نوکری کیا کرتے تھے، ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، پینشن ہو گئی۔ کسی نے کہا حضرت آج کل کیا حالات ہیں؟ حضرت شاعر تھے، شاعری والے انداز میں فرمانے لگے پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا، رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے، میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں سے محبت کریں۔ یہ اللہ کی محبت کہاں ملتی ہے؟ اللہ کی محبت اللہ والوں سے ملا کرتی ہے۔ حضرت ہمارے دادا شیخ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سبزی ملتی ہے سبزی والے کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والے کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے کے پاس، اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ ان اللہ والوں کے پاس آنا پڑے گا، ان کے قدموں میں وقت گزارنا پڑے گا، تب اللہ کی محبت آئے گی۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت آپ نے عشق کی دکان بھی دیکھی ہے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، سوچ کے فرمانے لگے حضرت زندگی میں عشق کی دو دکانیں دیکھی ہیں، ایک شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، دوسری حضرت مولانا شاہ غلام علی مجددی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی۔ یہ ایسے اللہ والے تھے جو ان کے پاس آتا تھا اس کو عشق کی پڑیا دے دیا کرتے تھے۔ یہ خانقاہیں، یہ اللہ والے، یہ اللہ کے عشق کے سوداگر ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس دنیا کی محبت لے کر آتے ہیں، یہ اس دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی پہچان بھی یہی ہے، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے سمجھ جاؤ اللہ والا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی بجائے آخرت کی طرف دھیان لگ جائے سمجھ جاؤ اللہ والا ہے، جس کے پاس آنے سے سنت کا اہتمام شروع ہو جائے سمجھ جاؤ اللہ والا ہے۔ اس لیے آج اللہ والے بہت ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں، جتنے موجود ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں بایزید بستامی نہیں، جنید بغدادی نہیں، اتنے گناہوں والے ماحول میں یہ اللہ والے موجود ہیں، اپنے نفس کو روکے ہوئے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ آج کل کے دور میں یہ بایزید اور جنید سے کم نہیں ہیں، ان کی قدر کر لینی چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا دن، ہماری رات اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ کی محبت میں گزرے۔ وہ زندگی ہی کیا جس میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا
کہ بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان اللہ والوں کی برکت سے اپنی محبت داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔